لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن الحمدللہ الذی خلق الانسان علمہ البیان۔ معزز ناظرین کرام، میری طرف سے آپ کو سلام۔ آج کا ہے عنوان کہ حج اور عمرے کے متابعت کے ذریعے کیسے بندہ رزق بڑھا سکتا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہر ایک انسان کی یہ ضرورت اور خواہش ہوتی ہے کہ وہ رزق بڑھائے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ایک مسلمان، ایک مومن بندہ کہ اس کی رزق کی فراوانی تنگی کے اندر بدل جاتی ہے، اس کی کشادگی باقی نہیں رہتی، تو پھر اس کے اندر کچھ اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتا ہے، اس کی کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس کی غفلتیں ہوتی ہیں، اللہ کی ناراضگی ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر انسان جب ان اسباب کو دور کرنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، جیسے ہی ایک مومن مسلمان کے یہ اسباب ختم ہو جاتے ہیں، یعنی رزق کو روکنے والے، تو پھر اس کی رزق کی فراوانی شروع ہو جاتی ہے اور رزق کی کشادگی اسے محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ رب العالمین سے جب بندہ ایک دور ہوتا ہے اور اس کے دور ہونے کی وجہ سے اس کے رزق کے جو دروازے بند ہوتے ہیں، تو اب جب بندہ اللہ کے قریب کرنے کے لیے خود کو مصروف کرتا ہے یا اللہ کے کاموں میں لگاتا ہے، تو جب وہ وجہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر رزق کی تنگی ختم ہو جاتی ہے، رزق کی فراوانی شروع ہو جاتی ہے، رزق کی کشادگی اس کے لیے ہو جاتی ہے اور رزق کی تنگ دستی، یعنی تنگ دستی جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس کے لیے، یعنی گناہوں کی معافی کے لیے، غفلتوں سے بچنے کے لیے کئی طرح کی عبادتیں بندہ کرتا ہے، کئی طرح کے کام کرتا ہے۔ کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جو بندہ یہ کام کر لیتا ہے یا یہ کام کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ وہ خود سے دین کے حوالے سے خود سے کبھی نہیں بولتے، بلکہ وہ جب بھی بولتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے بولتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے خود اس حوالے سے فرمایا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بولتے ہیں وہ وحی کے ذریعے، یعنی جب ہم آپ پر وحی نازل فرما دیتے ہیں تو وہ پھر بولتے ہیں۔ تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی عبادت کے حوالے سے فرما دیں کہ جو بندہ یہ عبادت کرے گا اللہ رب العالمین اس کے لیے رزق کی تنگی دور کر دے گا، اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا، تو مطلب کہ وہ ہو جائے گا ویسا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، کہ تم حج اور عمرہ کے درمیان متابعت کرو، یعنی پے در پے کرو، تو یہ دونوں چیزیں فقر کو اور گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ کس طرح کہ جیسے بھٹی لوہے سے اور اسی طرح سونا اور چاندی اور دیگر چیزوں سے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، ایسے انسان سے یہ حج اور عمرہ کرنا دور کر دیتا ہے۔ اب اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اور مبارک فرمان سے ہمارے سامنے یہ بات آ گئی کہ جو بندہ حج اور عمرے کرتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس سے گناہ بھی ختم ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین اس سے فقیری کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ اور یہ دونوں چیزیں ایسے اس سے دور ہوتی ہیں کہ جیسے ایک آگ کی بھٹی کہ جو لوہے، سونا، چاندی وغیرہ سے میل کچیل دور کرنے کے لیے بنائی گئی ہو، جیسے وہ دور کر دیتی ہے وہ سب میل کچیل، ایسے ہی انسان سے یہ دونوں چیزیں دور ہو جاتی ہیں اور ہو سکتی ہیں۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ حج اور عمرہ کرنے سے کیسے رزق کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے؟ حج اور عمرے کے ذریعے کیسے اللہ کے رزق کے دروازے کھل سکتے ہیں؟ ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ جب انسان اللہ رب العالمین کے حضور گڑ گڑا کر اس کے سامنے، اس کے گھر میں جا کر، بیت اللہ میں جا کر جب اس کے سامنے دعائیں کرتا ہے، حج اور عمرہ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین خوش ہو کر اس سے اپنی ناراضگی ختم کر دیتے ہیں، اور پھر جو گناہوں کی وجہ سے، جو غفلتوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے اس کے رزق کی بندش ہوئی ہوتی ہے، وہ رزق کی بندش کھل جاتی ہے۔ اور رزق کے بڑھنے کی دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ جو بندہ بار بار حج اور عمرے کے لیے
وہاں جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں پر جب بندہ جاتا ہے تو وہاں پر پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہاں پر انسان اگر چاہے تو انسان وہاں پر تجارت کر کے اپنی رزق کے اندر اضافہ کر سکتا ہے، اور یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ یہ کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یعنی جب انسان حج اور عمرے کے لیے اللہ کے گھر جاتا ہے تو عبادات سے وقت جو بچے تو وہ وہاں پر اپنا رزق بڑھانے کے لیے تجارت کر سکتا ہے، خرید و فروخت کر سکتا ہے، کوئی کام وہاں کر سکتا ہے۔ تو گویا کہ جب وہ وہاں محنت کرے گا، کوئی تجارت کرے گا، تو گویا کہ اس کی وجہ سے اس کا رزق بڑھے گا۔ اور دیکھتے ہیں ہمارے کتنے ہی پاکستان کے ہمارے بھائی، ہمارے ساتھی، وہ وہاں پر اس غرض سے گئے ہوئے ہیں، یعنی وہ حج اور عمرے بھی کرتے ہیں اور وہاں پر وہ رزق بھی کما رہے ہیں اور یہاں اپنے گھر والوں کو بھی بھیج رہے ہیں، اور پھر ان کے گھر والے بھی یہاں خوشحال ہیں اور وہ خود بھی وہاں خوشحال ہیں۔ اب یہ ایک صورت ہمارے سامنے پریکٹیکل ہے، عملی ہے۔ حج اور عمرے سے جو رزق کے اندر اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اس کی ایک صورت یہ ہے کہ جب انسان کوئی بھی وہ بار بار حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہاں پر جب پوری دنیا کے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پر ڈسکشن ہوتی ہے، مختلف لوگوں سے میل جول ہوتی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں انسان بہت سارے آئیڈیا وہاں سے لے کر آتا ہے، بہت سارے خیالات وہاں سے لے کر آتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ان خیالات کو، ان تصورات کو، وہ جو وہاں مختلف ممالک کے لوگوں سے ڈسکشن ہوئی ہوتی ہے یا اس نے جو کچھ دیکھا ہوتا ہے، وہ اپنے کاروبار کے اندر آ کر اپلائی کرتا ہے، اس کو برکت ملتی ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا کاروبار آگے بڑھ رہا ہے، میرے نظم و ضبط کے اندر اضافہ ہو گیا ہے، میرے کاروبار کی وسعت، میرے کاروبار میں وسعت آ گئی ہے، رزق میں اضافہ ہو گیا ہے، میں غریبی سے امیری کا سفر شروع کر رہا ہوں، میں ترقی کی جانب بڑھنا شروع ہو گیا ہوں۔ تو یہ وہاں سے حج اور عمرے کی برکت سے اسے یہ سارا کچھ حاصل ہو گیا۔ ایک یہ صورت ہمارے سامنے آتی ہے، اور یہاں پر ایک اور بات میں کرتا چلوں جو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہوگی، اور بہت سارے لوگ اس حوالے سے پوچھتے بھی ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ کہ جو جب حج اور عمرہ کر لیتے ہیں تو واپس آ کر وہ زیادہ گناہوں کی دلدل میں اتر جاتے ہیں۔ یعنی اگر ایک دکاندار ہے تو وہ جب حج اور عمرہ کر لیتا ہے، واپس آتا ہے تو آ کر وہ زیادہ دھوکہ کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ زیادہ فراڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ زیادہ گناہوں کی دلدل میں اتر جاتا ہے۔ پھر ہم لوگوں کو کہتا ہوا سنتے ہیں کہ یہ جب سے حج کر کے آیا ہے یا جب سے عمرہ کر کے آیا ہے اس وقت سے تو اس نے چھرا ہی ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، یعنی اس طرح کی باتیں ہم سنتے ہیں اور آپ نے بھی سنی ہوں گی۔ اب دیکھیے اس نقطے کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ کہ اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو حج اور عمرہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس سے گناہ اور فقر دونوں دور کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان محال سے جو فرمایا، جو کہلوایا، وہ پورا ہوتا ہے، یعنی کہ جو ان کی اینڈ پہ تھا، جو انہوں نے وعدہ کیا تھا، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے وعدہ تھا وہ پورا ہوا، وہ پورا ہو رہا ہے اور پورا ہوگا، یعنی اس کے رزق کے اندر اضافہ اور اس کے کاروبار کے اندر وسعت وغیرہ وغیرہ، یا اس کی انکم کے اندر اضافہ، یعنی بہت ساری صورتوں کے اندر اس کو نظر آئے گا۔ اسی طرح اس کے اگر مال کم ہے تو اسی میں برکت اس طرح اس کو نظر آئے گی کہ وہ اس کی بہت ساری ضرورتوں کو پورا کر دے گا، وہ سارے ضرورتوں کو کفایت کر کے اس سے بچ بھی سکتا ہے، یعنی یہ ساری صورتیں اسے نظر آئیں گی اور نظر آتی ہیں۔ لیکن یعنی یہ تو وہ وعدہ ہے جو اللہ کی طرف سے یا اس کے رسول کی طرف سے فرمایا گیا، کہا گیا تھا، لیکن جو اس کے اینڈ پر تھا، یعنی اس نے حج اور عمرہ کیا، اس سے گناہ دھل گئے، اس سے فقیری دور ہو گئی، اب اس کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اللہ کا زیادہ شکر گزار بندہ بنتا، وہ زیادہ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا، وہ اللہ کی عبادت کے لیے زیادہ وقت نکالتا، وہ اور نیک کاموں کے اندر اپنے آپ کو کھپاتا، وہ نیک کاموں کے اندر لگاتا، عمل صالح کی تگ و دو کرتا، حلال کی طرف آتا، لیکن اس نے آ کر الٹا کام شروع کر دیا۔ مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کے اینڈ پہ تھا، جو اس کے رسول کے فرمان کے مطابق تھا، وہ انہوں نے تو اپنا وعدہ پورا کیا، رزق کے اندر بھی اضافہ ہوا، اس کے گناہ بھی پہلے دھل گئے، لیکن جو اس کے اینڈ پہ تھا، یعنی
جو اس نے اپنے اندر اصلاح کرنا تھی، جو اس نے اپنے اندر تبدیلی لے کر آنا تھی، وہ اس سے محروم ہو گیا، وہ لے کر نہیں آیا۔ اب اس کا نتیجہ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ایک حاجی صاحب یا ایسا بندہ کہ جو حج اور عمرہ کر کے آتا ہے، یہاں آ کر اگر تو وہ پہلے بھی اسی طرح کا 2 نمبر تھا تو وہ بعد میں بھی ویسا ہی رہتا ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، یا پہلے کچھ بہتر تھا بعد میں آ کے وہ زیادہ خراب ہو جاتا ہے، تو یعنی گویا کہ اس نے تبدیلی کے بجائے اس کے اندر زیادہ خرابی پیدا ہو گئی، یعنی جو اس کے اینڈ پہ اصلاح ہونی چاہیے تھی، جو اسے تغودو کرنی چاہیے تھی، جو اس کے پہلو سے اسے کرنا چاہیے تھا، وہ اس نے نہیں کیا۔ تو یاد رکھیے کہ جب ایسا بندہ کہ جو اللہ رب العالمین جس کے اوپر رزق کی کشادگی فرما دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین اپنے وعدے کے مطابق اس کو اس کے رزق کی فراخی فرما دیتے ہیں، لیکن وہ اپنا اینڈ کور نہیں کرتا، اپنی اصلاح نہیں کرتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ جب وہ جھوٹ کے اندر، فریب کے اندر، دھوکے کے اندر، ذخیرہ اندوزی کے اندر، حرام کاموں کے اندر زیادہ الجھے گا تو کیا ہوگا؟ اس کا کھانا بھی حرام کا ہو جائے گا، اس کا پہننا بھی حرام کا ہو جائے گا، اور وہ حرام کے اندر مبتلا ہو جائے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر آہستہ آہستہ کہ جو سارے گناہ اس کے پہلے دھلے تھے، وہ جو اللہ رب العالمین کے اینڈ سے، یعنی اللہ رب العالمین نے جو اپنی رحمت اس پر کرتے ہوئے اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے فقر دور کرنے کا ایک ذریعہ اس کے لیے بنایا تھا، وہ ختم ہو جائے گا، اور پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ گناہوں کی دلدل میں گر جائے گا، اور پھر دوبارہ سے فقیری اور غریبی اس کے اوپر طاری ہو سکتی ہے اور ہو جائے گی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک ایسا بندہ کہ جو گناہوں کی دلدل کے اندر، ایک مومن کہ جو اپنے آپ کو مومن کہلواتا ہے، وہ گناہوں کی دلدل کے اندر پھر گرتا چلا جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی برکت اس سے اٹھ جاتی ہے، اس کی رزق کی تنگی ہو جاتی ہے، اور پھر جب بندہ اللہ کو بالکل بھلا دیتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا، اس کی عبادت سے خود کو دور کر لیتا ہے، اس کا نتیجہ پھر یہ بھی نکلتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس حوالے سے فرمایا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ یہاں پر مطلقاً اللہ رب العالمین نے فرمایا جو شخص بھی میرے یاد سے، میرے ذکر سے منہ موڑے گا، اعراض کرے گا، تو اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی۔ اب دیکھیے کہ ایک وہ شخص کہ جو وہاں سے حج اور عمرہ کر کے آیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس پر اپنا کرم اور فضل کیا ہے، اور وہ کرم اور فضل نظر آ رہا ہے، اب جو اس کی طرف سے، اس کے اینڈ کی طرف سے ہدایت نظر آنی چاہیے تھی، جو اصلاح نظر آنی چاہیے تھی، جو تبدیلی نظر آنی چاہیے تھی، وہ نظر نہیں آ رہی، بلکہ وہ گناہوں کی دلدل میں گر گیا ہے، وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا ہے، دنیا کے مال نے اسے آخرت سے بالکل غافل کر دیا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ دوبارہ سے اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی، اس کی رزق کی کشادگی ختم ہو جائے گی۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، اور یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین وہ مالک، وہ خالق کہ جو رزق کی فراوانی دیتے ہیں وہ تنگی بھی کر سکتے ہیں، جو رزق کی تنگی کرتے ہیں وہ فراخی بھی کر سکتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حج اور عمرہ کرنے کے بعد انسان اپنے آپ میں تبدیلی لائے، وہ اللہ سے غافل ہونے کی بجائے اللہ کی یاد کرے، اور اسی طرح اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے مشغول کرے، اور اسی طرح اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرے۔ جب وہ ایسا کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے رزق کے اندر مزید برکتیں عطا فرما دے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین کا وعدہ بالکل سچا ہوتا ہے، وہ کبھی اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ رب العالمین جو وعدہ فرما دے وہ ہو کر رہتا ہے، اور ویسا ہونا ہوتا ہے۔ اس لیے حج اور عمرہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور حج اور عمرہ کرنے کے ساتھ ساتھ جو اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے رزق کے دروازے کھولنے کا وعدہ کیا ہے، اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی نشاندہی کی ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے ذریعے پھر ہم اپنے مزاج کے اندر ویسی مستقل تبدیلی لے آئیں جو حج اور عمرے کا تقاضا ہے۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ حج اور عمرہ سے بندہ رزق کیسے بڑھا سکتا ہے، یعنی جو آپ دیکھیے ذرا، یعنی ایک معاشرتی آپ پریکٹیکل مثال دیکھیے کہ ایک بندہ جو بہت زیادہ حج اور عمرے پر جاتا ہو، وہاں جا کر وہ زیادہ جگہوں پر وہاں جا کر اس نے مقامات دیکھے ہوں، اب وہ کیا ہوگا کہ جب وہ یہاں آئے گا تو بہت سارے یہاں کے مسلمان مومن اس کے گرد جمع ہو جائیں گے، اور
ان کی خواہش ہوگی کہ ہم اس کے ذریعے وہ سارا کچھ کریں جو یہ کر کے آیا ہے، وہ مقامات دیکھیں جو یہ مقام دیکھ کے آیا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے نا کہ رزق کا سبب کیسے بنتا ہے۔ اب وہ شخص کہ جو پہلے خود حج اور عمرے کرتا تھا، اب وہ لوگوں کو کروا رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ ان کے ساتھ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ٹریول ایجنسیاں اس طرح بنی ہیں کہ لوگ حج عمرے کے لیے جاتے تھے تو انہوں نے یہاں ٹریول ایجنسی بنا لی اور پھر یہاں سے ٹریول ایجنسی میں اپنے ساتھ گروپوں کو لے کر جانے لگے۔ اب دیکھیے کہ ایک تو وہ حج اور عمرہ بھی کرتے ہیں اور دوسرا پھر اللہ رب العالمین نے ان کے رزق کا بندوبست ایسے فرما دیا ہے کہ حج اور عمرے کے ذریعے لوگوں کو لے جا کر وہ خود بھی کرتے ہیں اور پھر ان کو بھی کرواتے ہیں، اور اوپر سے اللہ رب العالمین اس کے ذریعے انہیں رزق بھی مہیا فرما دیتے ہیں۔ اور حج اور عمرے کے ذریعے رزق کی فراوانی کی ایک صورت ہمارے سامنے دنیا میں موجود ہے۔ تو یہ حج اور عمرے کے ذریعے اللہ رب العالمین رزق میں اضافہ فرماتے ہیں، گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور یاد رکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حج اللہ کے ہاں قبول ہو جائے تو انسان گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے ایک بچہ، یعنی ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس وقت گناہوں سے جیسے وہ پاک ہوتا ہے، ایسے ہی جس کا حج قبول ہو جائے اللہ کے ہاں وہ بھی گناہوں سے ویسے ہی پاک ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے کہ اللہ رب العالمین دنیا میں رزق کی فراوانی کی صورت میں اور آخرت میں گناہوں سے پاک کرنے کی صورت میں اتنا بڑا انعام دے رہے ہیں۔ یعنی حج اور عمرے سے ایسا رزق مہیا ہو رہا ہے کہ جو دنیا کے اندر بھی فائدے کا باعث ہے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کے ہاں وہ فائدے کا باعث ہوگا، بلکہ بہت زیادہ فائدے کا باعث ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا بھی کیا کرتے تھے اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بھی وہ دعا فرمائی ہے، اور وہ حج کے بیان میں یا حج کے ضمن میں ہی اسے ذکر کیا گیا ہے۔ جہاں پر حج کے مسائل دوسرے سپارے کے اندر سورہ بقرہ میں ذکر کیے گئے ہیں، وہیں پر وہ دعا اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، کہ جو بیت اللہ میں جا کر وہاں اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں اور پھر وہ جہاں جتنے بھی مناسک ادا کرنے کے وہ سارے کرتے ہیں، اور وہ دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ ہم یہاں آئے ہیں تو ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، کہ پھر جو کمایا وہ ان کے لیے حصہ ہے اور اللہ رب العالمین جلد حساب لینے والے ہیں۔ یعنی دیکھیے کہ حج کے موقع پر کہ جب بندہ وہاں پر اللہ کے حج اور عمرہ کے سارے مناسک ادا کر لیتا ہے اور پھر اللہ سے دنیا کی بلائی اور آخرت کی بلائی مانگتا ہے، آگ کے عذاب سے بچنے کی دعا کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو اس کا حصہ ہے وہ اسے ملے گا، یعنی جو اس نے کمایا وہ اسے ملے گا، وہ اس کا حصہ ہے۔ اگر اس نے اللہ کا رزق کمایا ہے، اگر اس نے وہاں سے دنیاوی فائدہ لیا ہے وہ بھی اس کا ہے، اور اس نے وہاں پر جو حج اور عمرہ کیا ہے وہ جو اس نے آخرت کا سامان تیار کیا ہے وہ بھی اس کا ہے۔ اب اس کی وجہ سے آگ سے بچنا اسے نصیب ہوگا تو وہ بھی اس کو فائدہ ہے، یعنی یہ سارا کچھ اسے ملے گا۔ اور اگر اس نے وہاں پر اللہ کے مناسک کی طرف توجہ نہیں کی، وہاں حج اور عمرے کے لیے گیا لیکن وہاں پر جا کر اس نے اس کی طرف توجہ کرنے کی بجائے زیادہ اپنے کام کی طرف یا کاروبار کی طرف ہی وہاں توجہ رکھی، یعنی جس غرض سے گیا تھا وہ غرض پوری نہیں کی، یعنی حج اور عمرہ جو ہے وہ اس کے مناسک ادا نہیں کیے، لیکن وہ دوسری طرف ہی اس کی توجہ رہی، وہی سارا کچھ کرتا رہا، تو پھر کیا ہوگا؟ شاید کہ وہاں جانے کی وجہ سے، اللہ کے گھر میں حاضری کی وجہ سے شاید کہ اللہ رب العالمین اسے کچھ جو ہے وہ اپنی برکات سے نواز دیں، لیکن ایٹ دی اینڈ کیا ہوگا کہ ایٹ دی اینڈ کہ جب اس نے وہ مناسک ادا نہیں کیے، اس کا دنیا کے متاع کی طرف یا دنیا کے سامان کی طرف ہی اس کی توجہ رہی، تو پھر ظاہر ہے کہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، آخرت سے تو وہ محروم ہو گیا، دنیا میں تو شاید اس کو مل جائے۔ تو اس لیے کہ جب بندہ اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالتا ہے، جب بندہ حج اور عمرے کے لیے جاتا ہے، تو پھر بندہ اللہ سے یہ دعا کرے کہ یا اللہ میں آ گیا ہوں، میری دنیا بھی اچھی کر دے، میری آخرت بھی اچھی کر دے اور مجھے آگ کے عذاب سے بھی بچا۔ تو جب بندہ اللہ سے یہ دعا کرتا ہے، یہ دعا کرے گا کہ اس کا نتیجہ پھر وہ دیکھے گا کہ دنیا میں کیسے اس کی دنیا اچھی ہوتی ہے، اس کو کیسے رزق کی فراوانی ملتی ہے، رزق کیسے اس کا کشادہ ہوتا ہے، اور کیسے ساتھ ساتھ
وہ سارا کچھ اس کے لیے آخرت کے لیے ریزرو ہو جاتا ہے، کل کے لیے اس کی فصل تیار ہو جاتی ہے۔ کیسے وہ دنیا کے اندر اس دنیا کی زندگی جو ایک کھیتی کے مانند ہے، کیسے وہ یہاں نیکیوں کا، کیسے وہ یہاں اجر کا ایک بڑا کھیت تیار کر لیتا ہے کہ جسے وہ کل آخرت میں کاٹے گا، جس کے ذریعے وہ آگ کے عذاب سے بچے گا۔ حج اور عمرہ بار بار کرنے سے انسان گناہوں سے بھی دور ہوتا ہے، اور انسان گناہوں سے دور ہونے کے ساتھ ساتھ اس سے فقیری بھی ختم ہوتی ہے، اور انسان سے یہ دونوں چیزیں ایسے ختم ہو جاتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جیسے آگ کی بھٹی تپتی ہوئی وہ لوہے سے، سونے اور چاندی وغیرہ سے جیسے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، ایسے ہی غربت اور ایسے ہی گناہ انسان سے کہ جو حج اور عمرے پیدر پہ کرتا ہے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بھی، اللہ مجھے بھی بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، حج اور عمرہ کرنے کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب۔